براہ راست آپ کو لاہور لی چلتے ہیں، جہاں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ کے لیے صف بندی کی جا رہی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی۔ صف بندی اس وقت کی جا رہی ہے۔ مینار پاکستان گراؤنڈ لاہور کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں تحریک لبیک کے کارکن اور مولانا خادم حسین رضوی کے چاہنے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ مولانا خادم حسین رضوی کا جسد خاکی اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اس وقت نمائندہ جیو نیوز عرفان نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عرفان، اپڈیٹ کیجیے گا، اب سے کتنی دیر بعد یہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ جی، میں اس وقت گریٹر اقبال پارک لاہور میں موجود ہوں اور یہاں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ مولانا خادم حسین رضوی جو پرسوں وفات پا گئے تھے، ان کی نماز جنازہ اس وقت ادا کی جا رہی ہے۔ ان کے بڑے صاحبزادے مولانا سعد رضوی، جنہیں نیا امیر منتخب کیا گیا ہے، وہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کروا رہے ہیں، اور یہاں ان کے عقیدت مندوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جو صبح 5 بجے سے یہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ملک بھر سے، اور کہا جا رہا ہے کہ بیرون ملک سے بھی ان کے جو عقیدت مند ہیں جی عرفان نذیر نمائندہ جیو نیوز ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مولانا سعد رضوی جو ان کے ساتھ نماز جنازہ ادا کروا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سربراہ تحریک لبیک پاکستان علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے مولانا سعد رضوی، جو اب تحریک لبیک کے نئے امیر بھی منتخب کیے گئے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھوائی ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد اب جن کا جسد خاکی یہاں سے لے جایا جائے گا اور ان کی تدفین کی جائے گی۔ مولانا خادم حسین رضوی کا جسد خاکی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد چوک یتیم خانہ پر واقع مدرسے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اس موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ تحریک لبیک کے سربراہ 54 سالہ ممتاز عالم دین علامہ خادم حسین رضوی جمعرات کی شام انتقال کر گئے تھے۔ وہ چند روز سے بخار میں مبتلا تھے۔ تیز بخار اور سانس اکھڑنے کی وجہ سے انہیں شیخ زید اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر نے ان کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ اس وقت مینار پاکستان گراؤنڈ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں آپ سے کچھ دیر پہلے علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے مولانا سعد رضوی نے ان کی نماز جنازہ پڑھوا دی ہے، اور بڑی تعداد میں علامہ خادم حسین رضوی کے چاہنے والے یہاں پر ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ لاہور ہی نہیں، ارد گرد کے دیگر شہروں سے بھی ان کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں، اور آج صبح 10 بجے نماز جنازہ کا وقت تھا، لیکن کیونکہ ایک جلوس کی شکل میں ان کا جسد خاکی یہاں پر لایا گیا، اس وقت سے تھوڑا سا وقت لگا، اور اب سے کچھ دیر پہلے نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں ادا کر دی گئی ہے۔ ان کے صاحبزادے اور تحریک لبیک پاکستان کے نئے امیر مولانا سعد رضوی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ مینار پاکستان گراؤنڈ کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ تحریک لبیک کے کارکن اور مولانا خادم حسین رضوی کے چاہنے والے جو صرف لاہور ہی نہیں ملک کے مختلف شہروں سے یہاں پر پہنچے ہیں، ان کی بڑی تعداد یہاں پر نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچی ہے۔ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی جمعرات کی شام انتقال کر گئے تھے۔ اس وقت نمائندہ جیو نیوز عرفان نذیر نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے۔ عرفان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، لاہور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ مولانا خادم حسین رضوی جو پرسوں وفات پا گئے تھے،
ان کی نماز جنازہ گریٹر اقبال پارک میں ادا کر دی گئی ہے اور ان کے عقیدت مند بڑی کثیر تعداد میں اس نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں اور وہ صبح سے ہی یہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے ملک بھر سے، اور کہا جا رہا ہے کہ بیرون ملک سے بھی ان کے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی ہے اور ان کے بڑے صاحبزادے مولانا سعد رضوی کو ان کا نیا امیر منتخب کیا گیا ہے اور انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کا مشن جاری رکھوں گا اور جو گستاخانہ جو خاکی ہیں فرانس کے، ان کے خلاف بھی جو اپنی جو مشن ہے جاری رکھیں گے اور ملک دشمنوں کی جو عوام کے خلاف اور جو ملک دشمنوں کے خلاف جو بھی سازش ہوئی اس کے خلاف بھی ہم اپنی بھرپور جدوجہد کرو گے۔ انہوں نے اپنی بڑی تعداد میں جو عقیدت مند آئے ہوئے تھے ان سے حلف بھی لیا ہے کہ وہ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوئی جو دقیقہ ہے وہ فروغدار نہیں، وہ ہر ممکن کوشش کریں گے اور بہت بڑی ایک تعداد ہے اور بھی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ اچھا عرفان، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسا کہ تدفین ہونی ہے چوک یتیم خانہ پر واقع ایک مدرسے میں، تو کتنا فاصلہ ہے اور کیا اسی طرح جلوس کی صورت میں ان کا جسد خاکی یہاں سے لے جایا جائے گا؟ جی عرفان، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نمائندہ جیو نیوز عرفان نذیر سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے اور دیگر ڈیٹیلز بھی ان سے حاصل کریں گے۔ اس وقت آپ مینار پاکستان گراؤنڈ کے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں تحریک لبیک کے کارکن اور مولانا خادم حسین کے چاہنے والے دوسرے شہروں سے نہیں، جیسا کہ ہمارے نمائندے عرفان نذیر بتا رہے تھے کہ دوسرے ممالک سے بھی یہاں پر پہنچے ہیں ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے، اور اب سے چند لمحات پہلے خادم حسین رضوی کے صاحبزادے مولانا سعد رضوی جو اب اس جماعت کے نئے امیر بھی ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھوائی ہے۔ دوبارہ ہمارا رابطہ ہوا ہے نمائندہ جیو نیوز عرفان نذیر سے۔ عرفان، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب کتنا دیر لگے گی جسد خاکی یہاں سے لے جائے جانے میں، اور کیا اسی طرح جلوس کی صورت میں لے جایا جائے گا؟ جی، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور آہستہ آہستہ ڈسپرس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ یہاں راوی روڈ پہ، بادامی باغ پہ اور رنگ روڈ پہ اور فرائیوبتی روڈ ہے اس کے اوپر بھی جو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ٹریفک آلموسٹ جو ہے وہ چوک ہوئی ہے، اور ادھر سے جو لوگ جو صبح ہے ادھر کچہری روڈ سے، بتی چوک سے اور ایک موریا پل سے بھی یہاں پیدل پہنچے ہیں اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے اس نماز جنازے میں شریک ہوئی ہے اور اب آہستہ آہستہ یہ ڈسپرس ہو رہی ہے اور انہوں نے بڑے پرامن طریقے سے جو 5-6 گھنٹے ہے اس کی جو میت کے پہنچنے کا انتظار کیا ہے۔ عرفان، یہ بتائیے گا کہ مینار پاکستان سے چوک یتیم خانہ کتنا یہ فاصلہ ہے اور کیا اسی طرح آہستہ آہستہ جلوس کی صورت میں ان کا جسد خاکی یہاں سے لے جایا جائے گا؟ یہ یہاں سے کوئی 6 سے 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ صبح بھی یہ تقریباً 9 بجے وہاں سے میت روانہ ہوئی تھی اور یہاں کوئی 1-1:15 بجے کے درمیان یہاں پہنچی ہے، اور جو چودی کے راستے یا جتنا بھی یہاں راستہ ہے وہاں جو گاڑیوں کا ایک بہت بڑا راستہ اور ایک قافلے کی صورت میں لائے ہیں، اور تقریباً یہ نماز جنازہ جس کا 1 بجے انتظار کیا گیا تھا اس سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے اس سے یہ لیٹ ادا کی گئی ہے لوگوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے۔ اچھا عرفان، جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ مختلف شہروں ہی نہیں دیگر ممالک سے بھی ان کے چاہنے والے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں؟ جی، جہاں ارد گرد ہم نے جو دیکھا ہے یہاں سرگودا سے، خوشاب سے، بہاڑی سے، ایون کے رحیم یار خان سے، وہاں بھی لوگ جو چھوٹی ویگنوں میں اور بڑی بسوں میں اور جو ارد گرد پارک ہوئی ہیں اور ان کی جس طرح کی وہ مختلف شہروں کی بسیں ہیں ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ دور دور سے آئے ہیں اور بڑی عقیدت سے صبح یہ 5 بجے کے یہاں پہنچ رہے ہیں۔ خود ہم 8:30 بجے کے قریب پہنچے ہیں اور ہمیں یہاں پہنچنے میں بتی چوک سے یہاں تقریباً 35 سے 40 منٹ لگا ہے یہاں جنازہ گاہ کے آنے میں۔ اچھا، جہاں تدفین کی جانی ہے چوک یتیم خانہ، وہاں پر انتظامات کے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ وہاں سے روانہ ہو گیا اور جس طرح کا یہ ہجوم ہے یہ بھی لگتا ہے کہ وہاں پہنچنے میں بھی اس کو اپنا 2-4 گھنٹے تو لگ جائیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ، نمائندہ جیو نیوز عرفان نذیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ